علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ کافر لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا، اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو اور اپنے معبودوں اپنے خداؤں کی عبادت پر جم جاؤ، ڈٹے رہو، یہ تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے جو ہم نے زمانے قریب کے دن میں کبھی نہیں سنی، یہ تو بس ایک من گھڑت بناوٹی بات ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور اسی صورت سے آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 7 تک، یعنی 4، 5، 6، 7 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل جب میں نے اس سورت کریمہ کے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا تھا تو ہم نے یہ بتلایا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی جو صورتیں ہیں ان میں عام طور پر مکہ والوں کی کمپلیٹ نصیحت کی گئی ہے۔ مکہ والوں کے اندر جو اخلاقی یا عقیدے کی برائیاں ہیں ان برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرمایا تاکہ اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور جو ان کے اندر کمی ہے ان کو وہ پورا کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور کافر لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ نبیوں کی تاریخ اور ہسٹری کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان کے قوم کے لوگوں میں سے ہی بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء اپنے قوم کے اندر نبی بن کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، ان کے رسول سیدنا ہود علیہ السلام کا، سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، سیدنا شعیب علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو کہا اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا۔ مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے تو اس کو انہی کے قوم کے لوگوں میں سے، جو ان کے خاندان والے ہوں، جو ان کے اپنے ہوں، جو ان کی زبان بولنے والے ہوں، جو ایک دوسرے کے لینگویج کو، ان کی باتوں کو، ان کی معافی ضمیر کو سمجھ سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے درمیان بھیجا اور قبیلہ قریش سے بھیجا، وہی زبان بولنے والے تھے جو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب جب انہی میں سے، انہی کے قوم کا ایک آدمی، انہی کی زبان بولنے والا، انہی کے لینگویج میں سمجھانے والا جب ان کے درمیان نبی بن کر کے آیا تو ایک کہاوت ہے وناش کالے وپریت بدھی، جب آدمی کے خرابی کا وقت آتا ہے نا تو کوئی صحیح بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو اگر صحیح رستہ دکھا بھی دیا جائے تو وہ غلط رستے پر ہی چلے گا۔ سیم ٹو سیم ان مشرکین مکہ کے عقل پر بھی پتھر پڑ گیا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ کیسے رسول ہے، یہ تو ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے سہنے والے آدمی ہیں، ہمارے درمیان آ گئے، ہم ہی میں سے رسول آ گئے نا۔ حالانکہ ان لوگوں کو اعتراض کب ہونا چاہیے تھا؟ جب یہ لوگ عرب میں ہیں اور عجم سے کوئی آدمی آ جاتا، دوسرے لینگویج بولنے والا آ جاتا، تب یہ لوگ اعتراض کر سکتے تھے، یا فرشتے آ جاتے جو ان کے انکار پر ان کی گردن کو توڑ دیتے تو یہ لوگ اعتراض کر سکتے تھے۔ لیکن جب عقل پر پتھر پڑتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کافر لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر لوگ یہ بھی کہتے ہیں هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جو نبی ہے یہ جادوگر، یہ تو جادوگر ہے اور ہے بڑا جھوٹا۔ جادوگر کیوں کہتے تھے
جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لوگوں کے درمیان پیش کرتے تھے اور اس دعوت کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو جو سمجھاتے تھے، تو اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شیرینی اور اتنی تاثیر رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دیتے وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا. آپ صحابہ کرام کی پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کو لٹانے کے لیے تیار، اپنے جسم کا ایک ایک انگ کٹوانے کے لیے تیار. اب ایسے جانثار جب مل گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر، اس نے جادو کر دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھی وہ خالص توحید کی ہوتی تھی، اور اس کو مشرکین مکہ اپنے عقیدوں کے خلاف سمجھتے تھے. تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ ارے ہم لوگ تو بالکل صحیح ہیں، یہ جو بول رہا ہے پکا جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور کافر لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر بڑا جھوٹا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد نے جس کو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا، جیسا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا. ابھی اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کسی بھی معبود کو نہیں ماننا سوائے اللہ کے، اور یہی تعلیم تمام نبیوں کا ہے. جھوٹے معبود ہوں گے لیکن ہمارا معبود کون ہے؟ سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہی چیز کافروں نے کہا کہ اس نے تو سب خداؤں کو ایک الہ بنا ڈالا، یہ کیسی عجیب بات ہے. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ تو کسی اور ہی ارادے سے بات کہی جا رہی ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. اور یہ ایسی بات کہی جا رہی ہے جو ہم نے اپنے قریب کے زمانے میں کسی سے بھی کسی دین میں سے کبھی نہیں سنی. یہ تو من گھڑت اور بناوٹی بات ہے. اصل یہ جو آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے جا رہے ہیں، خاص طور سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 7 تک، یعنی سورہ 7 کی جو بھی ابھی تک جو آیتیں تلاوت کی گئی اور جن کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، جس کو مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. حافظ ابن ہشام نے بھی اپنی تفسیر النبویہ کے اندر، سیرت النبویہ جو تفسیر ہے اس کے اندر لکھا، اور امام ترمذی نے بھی اپنی جامع ترمذی میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جب نبوت کا 10واں سال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد جب نبوت کا 10واں سال ہوا، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، فوت پا گئے، اور یہ وہی سال ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور پیاری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب شعب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے تمام مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں پر مشقت برداشت کی، بھوک اور فاقے برداشت کیے، جس کی وجہ سے ابو طالب ایک دم کمزور ہو گئے اور بیمار پڑ گئے، اور ان کو لگنے لگا کہ اب ان کی زندگی کے گنتی کے چند دن ہے. اب چونکہ گاؤں کی بات ہے، ابو طالب بیمار پڑ گیا، تو گاؤں کے سرداروں نے سوچا کہ اگر ابو طالب کی وفات کے بعد اس کے بھتیجوں کو ہم لوگوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا اس کو کسی بھی طرح سے اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، تو مکہ والے لوگ تانا دیں گے. کیا تانا دیں گے؟ کہ دیکھو جب تک اس کا چچا زندہ تھا ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے محمد کو کچھ کر پائے، اب اس کا چچا مر چکا ہے تو اب یہ لوگ محمد کو ستانے پر تل گئے ہیں. لہذا مکہ کے جو مشرکین کے جو سرداران تھے، جس میں ابو طالب بھی تھا، 25 رکنی وفد، 25 سرداران مل کر کے ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو بلاؤ، ہم لوگ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دین پر اپنے حساب سے عبادت کر لے، ہم لوگ اپنے دین پر اپنے حساب سے عبادت کر لیں گے، نہ ہم لوگ ان کو انٹرفیئر کریں گے، نہ وہ ہم لوگوں کو انٹرفیئر کریں گے. آج ہم لوگ اس پر سمجھوتا کرنے اور کمپرمائز کرنے کے لیے آئے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ قوم کے معزز لوگ ہیں جو تم سے اس بات کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لیے آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب کے بغل میں ایک جگہ خالی تھا. ابو جہل فوراً وہاں پر جا کے بیٹھ گیا. کیوں؟
کہ محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ جائے اور چچا کی محبت ہے. تو جا کر کے ابو طالب کے بغل میں ابو جہل بیٹھ گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھا ابو طالب نے کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ سرداران ہیں, یہ عزت لوگ ہیں, یہ آئے ہیں تم سے کمپرومائز کرنے کے لیے اس بات کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر اس ایک بات پر عمل کرو لوگے تو پورا عرب تمہارا ہوگا, سارا عجم تمہارے زیر نگی ہوگا, تمہارے قدموں میں ہوگا, اور سارے لوگ تم کو ٹیکس ادا کریں گے. ابو جہل نے کہا ہاں بالکل ہم مانیں گے. ابھی جو لوگ ہوتے ہیں نا اوور جو لوگ ہوتے ہیں اوور ماننا نہیں ہے, لیکن جب اس طرح کی بات کیجیے گا تو بہت لپک کے بولے ہاں بولو ہم مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. ابو جہل نے سب سے پہلے کہا ہاں بولو ایسی بات کیوں نہیں, عرب پر ہماری حکومت ہو جائے گی, پورا عجم ہمارا ہو جائے گا اور لوگوں کا ٹیکس ہمارے پاس آ جائے گا, تو ٹھیک ہے بولو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ. ابھی لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں, لیکن ابو جہل سمجھ گیا. ابو جہل لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ گیا. جب ایک انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے, جب ایک انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد آٹومیٹکلی وہ دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا. ہم کو دوسروں کی غلامی نہیں چاہیے, کسی کی غلامی نہیں چاہیے. ہماری زندگی ہے, ہماری زندگی ہے, ہم جیسے چاہیں گے اپنی زندگی گزاریں گے. کوئی ہمارا کھانا پینا بند کرنے والا ہوتا کون ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ, حق بات سامنے پہنچتی ہے, صحیح کیا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ادھر سے پرابلم کریٹ ہو جائے گا, ادھر سے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. یہاں پر جو سرداری اور جو چودراہٹ اور جو بڑے بنے ہوئے یہاں سے ہم کو ریموو کر دیا جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, شادی بیاہ میں مشکل ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یہیں سے اس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. حالانکہ پھر بھی وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہا ہے, لیکن جب دین کی بات آئے گی تو اسی طرح کی سوچ دماغوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. سیم ٹو سیم یہی بات ابو جہل کے دماغ میں بھی آیا کہ کیا بات کر رہا ہے. اگر ایک معبود کو مان لیں گے تو پھر ہم لوگوں کی سرداری کا کیا ہوگا. تو اس نے پیترا بدلا, اور پیترا بدلتے ہوئے کہا, اللہ نے فرمایا وانطلق الملأ منهم, سارے کے سارے سرداران اٹھ کھڑے ہوئے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبودوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے ان تمام کو چھوڑو, تو سارے لوگ تالیاں پیٹنا شروع ہوئے. کیا بات کرتے ہو محمد, تم ہمارے اتنے سارے معبود ہیں, ہم ان تماموں کو چھوڑ دیں گے. تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا جس کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو ہمارے بت ہیں, ہمارے معبود ہیں, یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں, ہم کو مشکل سے بچاتے ہیں, ہمارے اوپر کرم فرمائی کرتے ہیں, اور سب معبودوں کا جو بڑا رب العالمین ہے وہ ان تماموں کی نگرانی کر رہا ہے. یہ عقیدہ تھا ان کا. تالیاں پیٹنے لگے اور کہا کہ ہم لوگ نہیں مانیں گے. وانطلق الملأ منهم, تمام کے تمام سرداران کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے انمشو وصبرو علی آلہتکم, چھوڑو ہٹاؤ, اس کی بات نہیں کریں گے, اس سے بات نہیں کریں گے, کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا, سب کے سب چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جم جاؤ. اپنے معبودوں مطلب جس قبیلے کا جو معبود ہے بس اپنے معبود کی عبادت کرنا شروع کرو, محمد سے ہم لوگوں کو کوئی مطلب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم, ان کے سرداران چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے انمشوا, چلو, واصبروا على آلهتكم, اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. ان هذا لشيء يراد, ان هذا لشيء يراد کا مطلب ہے یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت محمد کام کر رہا ہے. کیا ان لوگوں کے دماغ میں آئی بات؟ ان کے دماغ میں بات یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت پر تم لوگ جمو, اس کے پیچھے محمد کی جو چال ہے وہ یہ کہ جب ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں گے اور ایک معبود پر جم جائیں گے تو پھر ہم کو محمد کو اپنا سردار بنانا پڑے گا. اب یہ ہے نا, قرآن اور حدیث کی بات کیجیے تو پہلے دل میں یہی بات آتی ہے. بولنے والا بیچارہ مولوی صاحب ہے, ہم ان کی بات مانیں گے. بولنے والا بیچارہ مولوی صاحب, ہم ان کی بات مانیں گے. مولوی صاحب کے ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے؟ بات مولوی صاحب کی نہیں ہوتی ہے, بات کس کی ہوتی ہے؟
اللہ عز و جل کی بات ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جو بات بولا ہوں ذرا کڑوی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم لوگوں کے اندر نہیں ہوگا، میں مانتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہی چیز ابو جہل کے اندر آیا کہ اور دوسرے سرداران کے اندر آیا کہ جو محمد کہہ رہا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مان لو، اس کا مطلب یہ کہ محمد حکمرانی چاہ رہا ہے کہ سب کو چھوڑ دے اور محمد کی حکمرانی کو تسلیم کر لے۔ اور پھر آگے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہا، سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے یہ ایسی بات کہی جا رہی ہے جو کسی اور ارادے سے کہی جا رہی ہے، جو ہم نے زمانے قریب کے دین میں کبھی نہیں سنا، یہ تو بس ایک بناوٹی بات ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ابھی گزرے ہیں، وہ کہاں کہتے تھے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو بنا لو۔ ابھی ہم لوگوں کے قریب میں ہی یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ اب یہودی عیسائی بھی ایک اللہ کو نہیں مانتے، معلوم ہے نا، ایک اللہ کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ یہودی لوگ جو ہے اللہ کو تو مانتے ہیں، ساتھ میں عزیر علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی لوگ 3 خداؤں کو ملا کر کے ایک خدا مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایک خدا کو ماننے والے نہیں۔ یہاں پر بازو میں اتنے بڑے دین جو آسمان سے اترا ہوا دین ہے، عیسائی اور یہودی، یہ لوگ بھی جو ہے ایک اللہ کو ماننے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے قریب میں ایران ہے، عراق ہے اور مشرقی عرب ہے جس میں بہت سارے مجوسی لوگ رہتے ہیں، یہ لوگ بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ جو محمد بات بول رہا ہے نا، یہ بناوٹی بات بول رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ لہٰذا وہیں سے بات کو ان لوگوں نے توڑا اور نکل کھڑے ہوئے، کمپرمائز وہیں سے ختم ہو گیا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اصل میں جو لا الہ الا اللہ کو ماننا ہوتا ہے، وہ تمام غلامی کی زنجیروں سے اپنے آپ کو توڑ کر کے ایک اللہ کا غلام بننا، اسی کو کہتے ہیں اصل میں لا الہ الا اللہ۔ ہمارے فکر جو ہم کو ہمارا غلام بناتا ہے، اس سے بھی ہم کو آزادی چاہیے۔ ہمارا سماج جو ہم کو ہمارے عقیدے کے اوپر بوجھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی ہم کو آزادی چاہیے۔ ہمارا دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کو تسلیم کرتا ہے، بس اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے تعلق سے بیان کی ہے، جس میں ہمارے لیے خالص نصیحتیں ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا